بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی۔ آج ہمارے آفس میں موجود ہیں ایک کلیمنٹ جو کہ اپنے والد صاحب کی ڈیتھ پہ ان کی پالیسی کی فائل لے کے ہمارے آفس میں آئی ہیں، اور ان کا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کی جو ڈیتھ کلیم ہے اس کو اپلائی کر سکیں۔ لیکن جب میں نے ان کے بارے میں جانا اور مجھے یہ جان کے بہت افسوس ہوا کہ کیونکہ ان کے والد صاحب واحد کفیل تھے گھر کے، اور ان کے جانے کے بعد جو ہے حالات یکسر تبدیل ہو گئے، اور ان کا جو والد صاحب کا سیٹ اپ تھا وہاں پہ موجود لوگوں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا وہ ناقابل بیاں ہے، اور اس کے بعد کیا بیت رہی ہے ان کی فیملی پہ، تو یہ جاننے کے لیے میں نے بہن سے گزارش کیا ہے کہ وہ اپنا وہ اظہار خیال کریں کہ جب تک والد صاحب موجود تھے تب تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد اچانک جو ہے ان پہ کیا بیت رہی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا بہن سے کہ وہ اپنے بارے میں بتائیں اور والد صاحب کے بارے میں کہ وہ کیا کام کرتے تھے اور ان کی وفات کے بعد کیا ہوا۔ جی میرا نام آمنہ ہے، میرے پاپا لوہار تھے، وہ ویلڈنگ کا کام کرتے تھے۔ جیسے ہی ان کی اچانک وفات ہوئی تو ان کے جتنے بھی شاگرد تھے نا، انہوں نے سارا سامان بیچ دیا، اور جو دکان کا ایڈوانس تھا وہ بھی لے کے کھا گئے ہیں، اور وہاں سے دکان خالی کر کے کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور جیسے ہمارے پاپا کا جنازہ تھا تو ان کے بہن بھائی بھی انہیں چھوڑ کے چلے گئے تاکہ ہماری ذمہ داری نہ اٹھانی پڑ جائے۔ اس کے بعد جب تک ہمارے پاپا تھے نا تب تک وہ ہمارا ساتھ بھی ہے، اور جیسے میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اور اس وقت آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ ابھی آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، اور جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ کرائے کا گھر ہے۔ تو اس وقت جو ہے آپ پہ بہت مشکل وقت ہے، جی، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جیتے جی جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ان کا انتقال ہوا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ جی، تو اس لیے ہم انشورنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انشورنس اپنی فیملی کو معاشی تحفظ فراہم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جی، جس کے تحت خاندان کو تحفظ ملتا ہے، اور کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر جیسے ڈیتھ ہو جائے یا خدا ناخواستہ اگر کمانے والے کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے اور وہ کمانے کے قابل نہ رہے تو اس کی فیملی کو معاشی طور پہ پریشان نہیں ہونا پڑتا۔ تو کیونکہ آپ کے والد صاحب کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک ہے، مناسب سی پالیسی تھی، اب اس کا جو بھی ایک کلیم کی اماؤنٹ بنتی ہے وہ تو آپ کو مل جائے گی، لیکن خاطر خواہ جو اس کے بینیفٹس ہیں انشورنس کے وہ آپ کو نہیں مل سکتے، کیونکہ پالیسی کی جو اماؤنٹ تھی وہ انتہائی قلیل تھی۔ تو اگر انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو سوچ سمجھ کے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کو لیا ہوتا تو اس وقت یہ آپ کے بہت کام آتی۔ جی، تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو انشورنس کا اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ فیملی کو پروٹیکشن دیا جائے، تحفظ دیا جائے۔ تو میں گزارش کروں گا ان افراد سے جو ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کو انشورنس لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، تو وہ یہ ضرور سوچیں کہ اگر تو انشورنس نہ لینے سے ان کے بعد گھر کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا تو ٹھیک ہے، اگر ان کے بعد خدا نخواستہ گھر والے اس طرح سروائیو نہیں کر سکیں گے تو ان کو لازمی انشورنس لینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔